أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الله سبحانه وتعالى الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم اور عنایت سے عقیدہ توحید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واحد لا شریک ہونے میں توحید فی الالوہیت کا بیان تھا۔ توحید فی الالوہیت کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان دو قسم کے لوگ ہیں۔ عام مسلمان دو قسم کے لوگ کہلاتے ہیں۔ نمبر ایک، میں اور آپ جیسے لوگ، یہ عام مسلمان ہیں۔ اور ایک خواص مسلمان ہوتے ہیں۔ خواص مسلمانوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام یہ خواص امت کہلاتے ہیں، یعنی امت کا چنا ہوا طبقہ۔ اللہ یجتبی من یشاء، یہ اجتباء کہلاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے منتخب چنے ہوئے بندے، یہ امت کے خواص کہلاتے ہیں، یعنی امت کی اہم ترین لوگ۔ ہماری زبان میں عام طور پر ان کو اولیاء کرام کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے۔ پھر ولایت جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، یہ تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تعین اور متعین کر کے یہ نام لینا کہ فلاں ولی ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے۔ اللہ بتائے گا کہ فلاں میرا ولی ہے، اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتائے گا،
اور نبی وحی کے ذریعے ملنے والی معلومات میں سے امت کو بتا دے گا کہ فلاں ولی ہے، اللہ کا منتخب بندہ ہے۔ عام طور پر وحی کے دروازے کے بند ہو جانے کے بعد، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں، بلکہ وحی کے آنے کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ وحی کا جو ایک ذریعہ ہے حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں بھی مسئلہ مختلف بھی ہے کہ دوبارہ جبریل زمین پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا جبریل علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، لیکن اس میں اصح ترین قول یہ ہے کہ نہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب اگر کوئی شیطان انسان انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ملعون، چاہے وہ ملعون عرب کے یمامہ کا ہو مسیلمہ کذاب کی صورت میں، یا یمن کا اسود عنسی کی صورت میں، یا وہ کذاب پنجاب کا قادیان ہو، وہ ملعون مرزا قادیان ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی نبوت کی بات کرے تو یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبوت کی قسمیں قرآن حکیم میں یہ تو آیا ہے کہ کوئی نبی ہوتا ہے اور کوئی رسول ہوتا ہے۔ جی، کوئی کیا ہوتا ہے؟ نبی اور کوئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، سورۃ الحج کی آیت ہے یہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ آج میں واضح بات تقسیم آ گئی، واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کا نام دیا، ایک رسول ہوتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے۔ رسول اور نبی ایک ہے یا اس میں فرق ہے؟ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان بڑی باتوں میں شمار ہوتا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ یہ تقسیم تو ہے کہ نبی اور رسول، مگر یہ تقسیم نہیں ہے ذلی، بروزی، جزوی، کلی، عطائی، ذاتی، فلاں فلاں، یہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے کذب اور دجل کے، فریب کے۔ یہ مرزا قادیانی کو اس کے شیطان نے تو بتائی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی تقسیم نبوت میں نہیں فرمائی ہے۔ بہرحال تعیین کے ساتھ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ولی ہے، سوائے ان کے جن کی ولایت کا ذکر قرآن میں آیا، مثلاً اصحاب کہف، ان کے ولی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ ولی ہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم، اللہ نے کہا ولی ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ نمبر 3، حضرت آسیہ امرأت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ولی ہونے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ جی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صراحتاً حضرت آسیہ کے ولی ہونے کا ذکر فرمایا، اور وہ صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، جن کو قرآن میں اللہ کریم نے کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا، جن کے ایمان کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ان کے ایمان کو ایمان کی قسمت قرار دیا گیا۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان کا معیار یہ ہے۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار نہیں دیا، عمل میں قرار دیا ہے، طرز عمل میں قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان میں نہیں۔ کیوں؟ نبی جیسا ایمان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ایمان کی قسمتی اور ایمان کا معیار کس کو قرار دیا گیا؟ صحابہ کرام کو قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان تم صحابہ کے ایمان جیسا ہوا، تم بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم ہے، تا نہیں ہے، تی نہیں ہے، تما بھی نہیں ہے۔ تا کا مطلب یہ ہوتا ایک آدھ صحابی ایمان کا معیار ہے، تما کا مطلب یہ ہوتا کہ دو تین صحابی ایمان کا معیار ہے، تما کا مطلب یہ ہوتا، اور تی کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک آدھ اور صحابہ کرام میں ایمان کا معیار ہے۔ تما کا مطلب یہ ہے کہ دو تین عورتیں مسلمان ایمان کا معیار ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے تا تی تما نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آمنتم، تم کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر سے لے کر آخری وہ صحابی تک۔ کیا کہا؟ صدیق اکبر، تم کا مطلب یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرہ انور کو ایک دفعہ ہی کیوں نہ دیکھا ہو، ایک دفعہ کیوں نہ دیکھا ہو۔ صحابی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس نے ایمان قبول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر لازم الصحبہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا صحابی۔ اچھا کمال دیکھو، صحابی کی شان ہوتی کیا ہے؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو خیر القرون قرار دیا۔ کتنے زمانوں کو؟ 3۔ یہ بہترین زمانے ہیں 3۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ایک زمانہ کیا؟ ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ۔ ٹھیک ہے؟ یہاں ایک بات سمجھیے، ایک ہوتا صحابی، ایک ہوتا ہے تابعین۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی کیا کی؟ زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کتنے گھنٹے رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہے، بس آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کلمہ شہادت پڑھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ صحابی ہو گیا، کافی ہو گیا۔ یہ قرآن کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے جی کلن، کیا جی؟ کلن، اس کے اوپر کتنے زبر ہیں؟ 2۔ ایک زبر نہیں ہے، ایک نہیں ہے، کتنے؟ 2۔ کلن، اس میں جو 2 زبر ہے نا، ان 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے جی. یہاں یہ جو دو زبر ہیں یہ دو معنی کے لیے ہیں. قسم بھی کیا جی؟ قسم بھی اور تعداد بھی. دو زبر دو زیر دو پیش قرآن میں تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے. دیکھو قرآن میں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. زجرۃ یہ تا کو پر دو پیش ہے، یہ ایک مرتبہ ہے. مطلب کیا ہے؟ قیامت کی ایک ہی آواز پڑے گی، تم قبروں سے نکل کر میدان میں آ جاؤ گے. تو دو پیش تعداد کے لیے ہے. کبھی یہ دو پیش کس کے لیے آتا ہے؟ قسم بتانے کے لیے. یہاں دونوں ہیں. کلن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کلن پہ دو زبر کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں صحابی رسول کسی بھی قسم کا ہو. کیا جی؟ صحابی رسول کسی بھی قسم کا ہو اور کتنی ہی مرتبہ اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، کتنی مرتبہ نہیں تو ایک مرتبہ بھی کی ہو. کتنی؟ ایک مرتبہ بھی کی ہو. وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اس سے جنت حسنہ کا کیا فرمایا ہے؟ وعدہ کیا ہے. تو صحابہ ایمان کا معیار ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ قرآن ہے. اب اگر کوئی بکواس کرتا ہے فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، ماسٹر مودودی کہتا ہے فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، الکامل ابن الاسیر میں لکھا ہے، ابن خلدون میں لکھا ہے، خلِ کان میں لکھا ہے، اور بلادری کی اس میں لکھا ہے، تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے، اور طبری میں لکھا ہے. جہنم میں جائے ساری تاریخ، ان ساری تاریخوں سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا قرآن آیا ہے. یہ تاریخ بات میں پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن آیا ہے. تاریخ بات کی چیزیں ہیں. قرآن اللہ کی خبر کا نام ہے. تاریخ تم جیسے چوروں کی خبروں کا نام ہے، تم جیسے جھوٹوں کی خبروں کے جمع ہونے کا نام تاریخ ہے. جو اس کا صحیح ہے وہ صحیح ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے وہ اٹھا کر یورپ کے انڈے ہیں گندے، وہ گندی کھالی میں پھینکنے کے لائق ہے. ہمارے پاس پہلے کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن آیا ہے. تو بہرحال صحابہ ایمان کا کیا ہے جی؟ معیار ہیں. تمہارا کسی جیسا بھی ایمان ہو گیا تم تر گئے. یہ ولی ہیں. ان کو ولی کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا ہے. اور امت کو کہا ہے ایمان لانا ہے، مسلمان ہونا ہے، صحابہ جیسے مسلمان بنو. امت کو اللہ نے کہا ہے مسلمان ہونا ہے تو کیسے بنو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی. میرا موضوع یہ نہیں، بات ادھر آ گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولی امت کے دو قسم کے طبقے ہیں. ایک عام مسلمان، ایک خاص مسلمان. پھر خاص کی دو قسمیں ہیں. ایک خاص جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام. اور ولی کے بارے میں یہ تعین نہیں کیا جا سکتا فلاں ولی ہے. ظاہر کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے. اب ولی پر ہمارا ایمان ہے کہ ولایت ایک مقام کا نام ہے جو مسلمانوں میں خاص طور پر کسی کو ملتا ہے. اس کے اپنے اعمال کی بدولت ملتا ہے، اس کی نیت کی بدولت ملتا ہے، راہ خدا میں قربانیوں کی بدولت ملتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر ملتا ہے، اپنے رب کی طرف اس کی عنابت اور رجوع کتنا ہے اس بنیاد پر ملتا ہے، اس کا اللہ کے سامنے تبرک کتنا ہے اس بنیاد پر ملتا ہے وہ مقام، اس کا اللہ پر توکل کتنا ہے اس مقام پر ملتا ہے، اس بنیاد پر ملتا ہے ولایت کا مقام. وہ امتحانات کے موقع میں اپنے رب سے کتنا وابستہ رہتا ہے، تکالیف میں، مشکلوں میں، پورے جسم کے چھلنی ہو جانے میں، گھر کے برباد ہو جانے میں، اولاد کی تکالیف میں، جان کی تکالیف میں، مال کی تکالیف میں، ہر قسم کی تکلیفوں میں وہ اپنے رب کی طرف توجہ کتنی رکھتا ہے. یہ ولایت کا مقامات ہیں، ان سے ولایت ملتی ہے.
ٹکر روٹیاں کھانے چٹنے کا نام ولایت، اس کا نام ولایت تھوڑا ہے، نہ تسبیحوں کا نام ولایت ہے۔ 250 گز کی 1000 دانے کی 500 تسبیحاں پڑھنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت دل سے شروع ہوتی ہے، بدن پہ جھلکتی ہے۔ جب دل میں اخلاص ہے تو تسبیح چاہے 1 دانے کی ہو چاہے 2 دانے کی ہو، وہ کام دیتی ہے۔ پھر ان خواص میں اگلے درجے کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اخص الخاص۔ کیا جی؟ اخص الخاص وہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ولایت اور نبی میں پھر فرق ہے۔ ولایت اپنی محنت سے ملتی ہے، ولایت اپنی محنت اور اعمال سے ملتی ہے۔ ولی کو پتہ نہیں ہوتا، خود انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، اللہ کا مقرب یا ولی ہوں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کی خاص عطا ہے، وہابی چیز ہے۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نبی ہوں۔ نبی اور ولی کا یہ فرق ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ نبی امت کے خاص الخاص طبقے کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے پھر آتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے عام مسلمان، ایک ہوتا ہے خاص مسلمان، ایک ہوتا ہے مسلمان خاص مسلمانوں میں بھی خاص مومن مسلمان، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ ایسے جب ان کو توحید کی جو دعوت دی گئی ہے، اس توحید کی میں بھی فرق ہے۔ ایک میری اور تیری توحید ہے، ایک میری اور تیری توحید ہے، اور ایک وہ توحید ہے جو ولیوں کو سمجھائی گئی ہے، اور ایک وہ توحید ہے جو نبیوں کو سمجھائی گئی ہے۔ امید ہے میری بات اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس توحید کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید پھر ربوبیت، توحید پھر ربوبیت، توحید پھر رب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ میرا رب ہے۔ مسلمان کو اس توحید کی دعوت نہیں دی گئی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک اللہ کی وحدانیت یہ ہے کہ آپ نے مانا کہ میرا رب صرف کون ہے؟ میرا رب صرف اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی وحدانیت ہے، لیکن آپ کو اس کی دعوت نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا رب ہونا، اللہ پالنے والا ہے، اسے کافر بھی مانتا ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسے جانور بھی مانتا ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن شروع یہاں سے ہوا ہے، الحمدللہ، بولو الحمدللہ رب العالمین۔ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ عالمین میں کیڑا بھی ہے، بولو عالمین میں کتا بھی ہے، عالمین میں درخت بھی ہے، عالمین میں حشرات الارض بھی ہیں، عالمین میں حرام جانور بھی ہیں، عالمین میں حلال بھی ہیں، عالمین میں فرشتے بھی ہیں، عالمین میں جن بھی ہیں، عالمین میں انسان بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کائنات اپنا رب کس کو مانتی ہے؟ آپ کو جو توحید کی دعوت دی گئی ہے وہ اس سے ذرا آگے ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ ذرا اس سے مشرک ابو جہل بھی کہتا تھا کہ رب کون ہے، لیکن اس کا یہ کافی نہ ہوا، اس کو دعوت آگے دی جا رہی تھی۔ اچھا، توحید کی یہ بھی قسم ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ بھی توحید ہے۔ سب کچھ آپ سے یہ بھی مطلوب نہیں ہے، کیوں؟ کافر بھی کہتے تھے سب کچھ کرنے والا، یدبر الامر ومن یدبر الامر۔ دنیا کے کافروں بتاؤ ساری کائنات کا نظام چلاتا کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ فسیقولون اللہ۔ کون چلاتا ہے؟ کون کہتے تھے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے فسیقولون اللہ۔ تو ابو جہل اس توحید کو تو مانتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ میں جس توحید کی دعوت دے رہے تھے وہ اس سے آگے ہے۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ توحید کون سی ہے؟ اب ذرا سمجھو، وہ توحید کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید فی الالوہیت. رکھ لو اس لفظ کو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ توحید فی الالوہیت. الہ کیا جی؟ معبود ہونے میں اللہ کی توحید. ایسے سمجھو، کیا جی؟ معبود ہونے میں اللہ کی. مشرک اس کو نہیں سمجھ، اس کو نہیں مانتا تھا. کافر اس کو نہیں مانتا. مشرک انسان اس میں گڑبڑ کرنے سے ہوتا ہے. آ رہی ہے سمجھ بات؟ مشرک اس میں گڑبڑ کرنے سے مشرک ہوتا ہے انسان، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. توحید بالالوہیت میں، توحید بالالوہیت ہے کیا؟ موٹے سے لفظوں میں سمجھو بات. کسی بھی مخلوق کو، کیا کہا؟ رکھ لو اس کو. آج میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن کی تفسیر کا سبق پڑھا رہا ہوں، کلاس پڑھا رہا ہوں. تقریر آگے کریں گے، پہلے اس کو سمجھو. کسی بھی مخلوق کو توحید فی الالوہیت، کسی بھی، چاہے وہ مخلوق نبی ہو یا وہ مخلوق جن ہو، فرشتے ہو، ولی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو مخلوق ہے. مخلوق کون ہے؟ جو اللہ کے سوا ہے وہ مخلوق ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. جو خالق نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. آ رہی سمجھ بات؟ کسی بھی مخلوق کو، اللہ اکبر، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی کسی بھی صفت کے ساتھ موصوف کرنا. کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی مخلوق میں وہ صفت ماننا جو صفت آپ کس میں مانتے ہیں؟ بولو. کسی بھی مخلوق میں وہ شان ماننا جو آپ کس میں مانتے ہیں؟ بولو. اللہ میں. کسی بھی مخلوق میں وہ عظمت سمجھنا جو عظمت آپ کس کے لیے سمجھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ ہے توحید فی الالوہیت. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں بھائی لڑکے جلدی کرتے ہیں؟ اور بخش دے سر میں چھڑ دے بھائی. آگے سمجھ کسے کہتے ہیں توحید فی الالوہیت؟ میں نے دیکھو آپ کو ایک بات کہی تھی. کلمہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بولو کیا پڑھتے ہو؟ کیا کہا میں نے؟ اس میں آپ لا کا معنی بھی سمجھتے ہیں. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. سمجھتے ہیں نہیں کا معنی؟ لا الہ الا، الا کا معنی سوا. سوا بھی آپ سمجھتے ہیں. اس میں آتا ہے الا اللہ. اللہ کا معنی بھی آپ نہیں کوئی اللہ کے سوا. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ آگے کیا ہے؟ نہیں کوئی اللہ کے سوا کیا نہیں ہے؟ بولو کیا نہیں ہے؟ الہ، معبود نہیں. یہ معبود پنجابی کا لفظ، یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن جو کہتا ہے الہ، کیا کہتا ہے؟ الہ. یہ دیکھو قرآن جو کہتا ہے الہ، پارہ نمبر 20 میں آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. جا کے گھر ذرا غور کرو. پارہ نمبر 20 کی آیت نمبر 60. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. الہ آ گیا. پھر کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. الہ کتنے مرتبہ ہو گیا؟ آیت نمبر 61. آیت نمبر 62 میں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. الہ کتنے ہو گئے جی؟ 3. آیت نمبر 63 میں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. الہ ہو گیا. آیت نمبر 64 میں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. یہ آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معبود کی مشق کرا رہا ہے.
مسلمان کو سمجھا رہا ہے قرآن، کیا سمجھا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس معبود کا کیا مطلب ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 20، آیت 20 میں بارے میں 60، 61، 62، 63، 64 اس میں ساری میں سمجھایا جا رہا ہے کیا اللہ کے معبود ماننے کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ آگے پھر دیکھو قرآن آپ کو کہتا ہے، میں نے کیا کہا؟ آپ کی توحید وہ جانوروں کو سمجھائی ہوئی توحید نہیں، آپ کی توحید آپ کو توحید کی اگلے درجے کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ ذرا یہ دیکھیے سورہ بقرہ، کیا جی؟ آیت نمبر وسیم ہے ادنان بلب چلاؤ بیٹا، آیت نمبر 200 نہیں بس ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، آیت نمبر 163 سمجھا رہا ہے قرآن کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معبود کا کیا مطلب ہے؟ ذرا دیکھو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیا کہہ رہا قرآن؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لا قرآن کا موتی، قرآن اس کو سمجھو اور ممبر پہ قرآن سناؤ۔ خدا کی قسم ان مدارات کو یہ امت آپ گرا دے گی، خدا کی قسم یہ امت قبروں سے دور ہو جائے گی۔ خدا کی کتاب ان کو سناؤ۔ ہاں سنو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، آگے کیا کہتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تم سب کا وہ معبود کیا ہے جو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے؟ لا الہ الا ہو، وہی آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو۔ معبود کے ساتھ لا الہ کی دعوت آپ کو قرآن میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں بہت ہے۔ آیت الکرسی میں آیا ہے، غور کیجئے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ الہ کی مشق ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ قرآن الہ کی مشق آپ کو کرا رہا ہے۔ یہ توحید مسلم سے مقصود ہے۔ جب تک کلمہ گو مسلمان اس توحید پر نہیں آتا وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، اس کا اللہ کی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کو توحید بالالوہیت کہتے ہیں۔ سمجھو میں نے کیا کہا، پھر کہو اس بات کو سمجھیے۔ توحید بالالوہیت کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ والی کوئی شان دینا۔ کیا دعوت ہے توحید کی؟ الہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جو اس کی شان ہے وہ کسی کی شان، جو اس کی عظمت ہے وہ کسی کی نہیں، جو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص دیکھ، قل هو اللہ احد، دیکھو سورہ اخلاص کو اور پکڑو، اس میں دو لفظ کیا، دو مرتبہ ایک لفظ آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے جی؟ قل هو اللہ احد، پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کیا ہے پہلی آیت کے آخر میں؟ احد، آخری آیت پڑھو رہا، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کیا مطلب؟ ہاں پہلی آیت میں بھی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، آخر میں پھر کیا ہے؟ ولم یکن لہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ توجہ کیجیے آیت پر، قل هو اللہ احد، میرے محبوب کو ہو
وہ اللہ اپنی تمام شانوں میں ایک ہی ہے، تمام صفتوں میں وہ ایک ہی ہے، ہر چیز میں وہ ایک ہی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری مخلوق میں سے اس جیسی شان والا کوئی نہیں ہے۔ آسان سمجھتا ہے تو مسلمان ہونا، گند بھی کھاتی پھرنا ہے، شرک کے غلاظت کو بھی کھاتا ہے، اور ظالم کے بچے اس کو تو شرک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور قرآن جس کو شرک کہتا ہے تو کہتا ہے یہ شرک نہیں۔ کمال ہوگی، کبھی تو نبی نکالتا ہے، کبھی تو ولی نکالتا ہے، کبھی تو جن نکالتا ہے، کبھی تو فرشتہ نکالتا ہے۔ نبی کے لیے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ولی کے لیے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضرت حسن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، حسین کے لیے نہیں ہوتا، ولی کے لیے نہیں ہوتا، اور کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو قرآن جو یہ کہتا ہے شیئن 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 کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ الہ کا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، قل هو اللہ احد، اپنی تمام صفتوں شانوں میں وہ ایک ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس جیسا ہو، نہیں، مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا کف ہو، جو اس کا مثل نہیں کہا۔ مخلوق میں ولم یکن له مثلہ، ولم یکن مثلہ احد، مثلہ احد، اس جیسی مثل والا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولم یکن له کفوا، اس کا کوئی کف نہیں، اس کا کوئی کف نہیں۔ ہاں میرے پاس وقت بھی نہیں، اور جب قرآن اس کف کا معنی کرے گا تو تجھے برداشت بھی نہیں۔ دیکھو قرآن کی ترتیب دیکھو، کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے، مخلوق میں اس کا کوئی برابر کیوں؟ اللہ الصمد، وہ ایک اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ آیا سمجھا آپ کو؟ قل هو اللہ احد اللہ، وہ بے نیاز یکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ نبیوں کو، ولیوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد، بے نیاز ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، لم یلد، ساری مخلوق اولاد کی، ساری مخلوق کو ضرورت ہے، ساری مخلوق کو اولاد کی، بول بول، ساری مخلوق کو اولاد کی، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ نبی جس کے گھر اولاد نہیں، رو رو کر اس سے مانگتا ہے، رو رو کر اس سے، اور وہ اولاد مانگتا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ساری کائنات پیدا ہونے میں محتاج ہے، ساری کائنات کیڑے سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر فرشتے تک، انسان سے لے کر جن تک، کافر سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کر ولی تک، اور ولی سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر امام الانبیاء تک، ساری کائنات اپنی ولادت اور وجود میں میری محتاج ہے۔ ولم یولد، قل هو اللہ احد، آ رہا ہے سمجھ؟ ولم یکن له کفوا، یہ کہتا ہے قرآن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
مضمون سخت ہے، بڑی مشکل سے تیرے اندر اترے گا یہ. ابھی شروع کہاں کیا میں نے؟ ابھی تو قرآن آپ کا ہاضمہ دیکھ رہا ہے. ابھی توحید شروع نہیں ہوئی، ابھی تو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اچھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہے، ہاں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ، پہلی بات میں کہتا ہوں، اس میں آگے پھر چلتے ہیں، پہلی بات شروع کرنے لگا ہوں میں. اللہ تو ہمارا معبود ہے. تیرے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے میں اپنے دل میں یہ رکھتا ہوں عقیدہ، میری ہر بات کو تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں کی شان علم میں ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، محمد مصطفیٰ کی شان ساری کائنات سے آگے ہے. لیکن غیب اور پوشیدہ چیز کو جاننا اللہ تیری شان ہے. وَلَمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہر بات کو جاننے میں تو ایک ہے. سمجھ قرآن جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے میں تو ایک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جیسا تو جانتا ہے ایسا کوئی جانتا نہیں ہے. احد کے اوپر پیش لگایا ہے میرے اور تیرے رب نے. احد، کوئی بھی ایسا نہیں جانتا، نہ فرشتے جانتے ہیں، احد نہ ولی جانتے ہیں، احد نہ جن جانتے ہیں، احد نہ فرشتے جانتے ہیں، احد نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، احد قرآن کو لانے والا جبریل بھی نہیں جانتا ہے. یہ تیری ہی شان ہے. قل هو اللہ احد، اپنے علم میں تو ایک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اپنی شان علم کیا بتاتا ہے؟ اور پھر قرآن پہ اللہ کا شان علم کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھٹا صاف کراتے جا مجھ سے، قرآن سے دھلائی کراتے جا اس گندے عقیدے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی غیب جانتے ہیں، کانا ما یکون کا علم رکھتے ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، کل کی بات جانتے ہیں. نہیں، یہ سب شانیں ہیں کس کی؟ بول، یہ سب شانیں ہیں کس کی؟ تو اللہ کو کہے ایک لمحے کے بعد کے حالات کو جانتا ہے، یہی مطلب ہے کہ وہ تیرا معبود ہے. تو کہتا ہے میرے کل کے حال کو اللہ جانتا ہے، یہی مطلب ہے کہ اللہ تیرا معبود ہے. تو اگر یہ کہے میرے ایک لمحے کے حال، ایک لمحے کے بعد حالات کو فلاں بھی جانتا ہے تو وہ تیرا معبود ہے. یہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی شان علم کیا ہے؟ توجہ کر قرآن میں. اللہ اکبر. وعنده مفاتح الغیب، وعنده مفاتح الغیب، ہر قسم کی غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں. کیا کہتا اللہ؟ ہر قسم کی غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، میرے سوا کوئی جانتا. بول وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها، غور کر رکھ قرآن پہ غور کر. لا يعلمها، لا يعلم، لا الہ، لا يعلم، لا الہ الا هو، الا اللہ. آ رہے سمجھ؟ قل وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ تیرا غیب کیسا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکیوں میں کیا ہے اسے میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور نہ. تو کہتا ہے بابے اور خبریں، تو کہتا ہے بابے اور دادا صاحب کو پتا ہے، تو ان کی پتا ہے تو ان کی قبر پہ کھانا کھانا جاتا ہے نا. تو کہتا پتا ہے. ہاں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے. کیا کہا؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دادا صاحب جانتے ہیں. کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں
رحمتیں نازل فرمائے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. داتا صاحب اگر آج اٹھ کے آ جان تو تینوں لتر مارن. کیا مارے؟ لتر مارے. تم جھوٹے، سید علی حجویری سچا. دیکھو ایک بات سنو، سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، جیوں دے نے کہ مر گئے نے؟ موت آ گئی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. مردہ زیادہ جانتا ہے کہ زندہ؟ بولو. مردہ زیادہ جانتا ہے کہ زندہ؟ کوئی وقت تھا جب سید علی حجویری زندہ تھے؟ تھا کہ نہیں تھے وقت؟ کبھی زندہ نہیں رہے. وہ زندہ تھے. جب انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب لکھی تھی، زندہ تھے کہ مرے ہوئے تھے؟ بولو. زندہ تھے کہ موت آ گئی تھی ان کو؟ زندہ تھے. جب وہ کیا لکھ رہے تھے؟ کشف المحجوب. کشف المحجوب کے مقدمے میں سید علی حجویری نے، خدا کی اس پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری شاعری کی کتاباں سن. کون ہے؟ میری شاعری کی کتابیں تھیں، کوئی مانگ کے لے گیا. پھر ساتھ ساتھ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں کچھ کہا ہے، میں اسے کہہ نہیں سکتا، سخت لفظ کہے ہیں. لے گیا تو اس تو بعد میرے پتہ ہی نہیں چلا بندہ کون سی ہو لے جان والا. میری کوئی کتاباں منگے کندیاں قاری صاحب دیا نہیں. قاری صاحب کتاب نہیں دیتے. قاری صاحب کی پڑھی کتاب تو انہوں کو سن لا. داتا صاحب کی کوئی لے گیا، اسے خبر. سید حجویری کہتے ہیں میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا مگر وہ بندہ. پھر آگے کچھ اور کہا ہے انہوں نے پھر اپنے نام میری شاعری کی کتابیں چھاپ کے توڑ دیا. کون لکھتا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے؟ حضرت داتا صاحب نے، زندہ نے، جن کے بارے میں تو مرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو خبر ہے. کون سچا ان دونوں باتوں میں؟ تو کہ سید علی حجویری؟ داتا صاحب سچے کہ تو؟ قرآن یہی تو کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کوئی نہیں جانتا جس کے بارے میں تو یہ سمجھے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہر چھپی چیز کو کون جانتا ہے؟ اللہ. تو وہ تیرا کیا بنا؟ معبود. اور اگر تو کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ وہ بھی چھپی بات کو جانتا ہے، وہ تیرا کیا ہے؟ وہ تیرا معبود. تو لا الہ، اور پڑھ کلمہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی جاننے والا. بول لا الہ، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور جاننے والا. یہی مطلب ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ. آ رہی تجھے بات سمجھ؟ اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ اکبر. جلدی جلدی کرتے ہیں، آیات کا ترجمہ نہیں کرتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سمندروں کو، خشکیوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اس میں کیا ہے؟ کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درختوں کا درختوں میں کتنے پتے ہیں، کون سا پتا کب گرے گا، کب گر چکا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تاریکیوں میں کون سا دانہ کہاں پڑا ہے، کب اگے گا. وَلَا رَطْبٍ، کوئی تر چیز، وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سب کس کے علم میں ہے؟ اب تو یہ شان کس کے لیے مانے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تو نے اللہ کو کیا مانا ہے؟ اپنا. اور اگر یہی شان تو کسی میں بھی مانے، مخلوق کے کسی فرد میں مانے، یہی مطلب ہے کہ اس کو تو کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ میں اسی کی نبی ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی. یہ اللہ نے کس کو عقیدہ سے کس کو بات سمجھائی؟ مجھے اور تجھے. کس کو؟ سورہ انعام آیت نمبر 59. آگے چلتے ہیں ذرا. سورہ یونس کیا
پڑھو قل هو اللہ، بول چی قل هو اللہ اللہ الصمد، لم یلد، آگے ولم یولد۔ سورہ انعام کی آیت میں جاننے والا میں سب ہوں، میں سب کو میں ہی جانتا ہوں، کس کو سمجھایا؟ مجھے۔ اور اب باری آئی نبیوں کے امام کی، اچھی بول، اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب تک سمجھایا کس کو؟ تجھے اور مجھے، ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو سمجھایا۔ جاننے والا کون ہے؟ اچھی بول، گھبرنا، گھبرانا، اس کے آگے کوئی نہیں ٹکتا، گھبرانا۔ اب باری آئی کس کی؟ نبیوں کے امام کی۔ میرے محبوب آپ کی بھی ہر حال کو میں ہی جانتا ہوں، آپ کے بھی ہر حال کو، کل کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا حال کل کیا ہوگا اس کو بھی میرے محبوب پہلے تو اعلان کرنا کہ میں نہیں جانتا، میں۔ آؤ ہم سورہ یونس سے سورہ احقاف کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 26۔ کیا جی؟ غور کیجیے، اللہ کہو اللہ اکبر، اچھی آپ اللہ اکبر، سن قرآن، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پہلے تو خود اعلان کرو میں نہیں جانتا، میرے محبوب پہلے تو کیا کرو؟ سن قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل۔ کیا کہہ گیا قرآن؟ مکے کے لوگوں، یہودیوں، عیسائیوں، دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں جو نئی بات لے کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے 1,24,000 نبی گزرے ہیں، سب یہی بات لے کر آئے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، میرے محبوب کہو میں رسولوں میں کوئی نئی بات لے کر آنے والا انوکھا نبی نہیں ہوں۔ آ گیا؟ اور کیجیے، وما ادری، کان کھول ادھر، وما ادری، میں نے کیا کہا؟ اللہ کے الہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ہمیں جو لا الہ میں دعوت دی گئی ہے، امت کو یہ سمجھایا گیا ہے، تیرے ہر حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ کون ہے؟ تو کہتا ہے مردے بھی جانتے ہیں، جانتے نا تو دیکھیں پچ لے کے چکنا ہے نا، جانتے نا تو اتنے جا کے تھی تے ککڑ تے پتر منگنا ہے۔ تیری جو پتا ہوئے نہ سنتا نہ ویکھدا نہ ویکھدا نہ جانتا نہ کر سکتا تو اسے لین کی جائے گا؟ ہاں؟ اور کرو، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری، کیا کہتا ہے قرآن؟ بول کیا کہتا ہے؟ وما ادری، ما اور لا دونوں کا معنی ایک کیا ہے؟ ما اور لا کا معنی نہیں، ما کا معنی سنو قرآن، وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اللہ بغافل، اللہ غافل ہے کہ غافل نہیں ہے؟ بولو، غافل نہیں ہے، تو ما کا معنی یہی ہے نا، ماللہ، اللہ غافل نہیں، یہ نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ ما کا۔ جو لا کا معنی ہے وہی معنی کس کا ہے؟ ذرا غور کر، وما ادری، میرے محبوب کہو میں نہیں جانتا۔ کس سے کہلوا رہا ہے قرآن؟ وفات کے بعد کے زندگی میں پہلے تو درود پاک پڑھنا، اے نہ چھٹیا کر،
درود پاک نہ چھوڑا کرو. میں دیکھو کل سے اب تک 1000 دفعہ درود پاک پڑھ چکا ہوں. ابھی جمعے کا دن باقی ہے. اللہ اکبر. وما ادری، اس کا کیا ترجمہ کر دوں؟ میں جانتا ہوں. وما، ماں کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی کیا ہے؟ تو ماں کا معنی کیا ہے؟ وما ادری، میرے محبوب کہو میں نہیں جانتا. کون کہے؟ زندگی میں یا موت کے بعد؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وما ادری، میرے محبوب کہو میں نہیں جانتا. ما یفعل بی ولا بکم، کل کلام میرا انجام کیا ہوگا اور تمہارا انجام میں نہیں جانتا. میرا کام کیا ہے؟ جاننا میرا کام نہیں. جاننا شانیں ہے کس کی؟ جاننا شانیں ہے کس کی؟ اللہ کی. میرا کام کیا ہے؟ غور کر. ان اتبع الا ما یوحى الی، دین میں چلنے میں صرف اس پہ چلوں جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے. کوڑوں کچھ نہ گھڑا، اپنے پاس سے کچھ نہ عقیدہ بناؤں نہ عمل. میرا کام وحی الہی کی اتباع ہے. یہ وکری گل ہے. 14ویں صدی کا مولوی جو مرضی کیتی ہے، کوئی حرج نہیں. دعا میں کیا حرج ہے؟ دعا میں کیا حرج ہے؟ اور تیجے میں کیا حرج ہے؟ 40 میں کیا حرج ہے؟ چوڑے دودھ سالن فلاں اے مولوی صاحب آرام ہے، کیا حرج ہے؟ یہ تو تیری شریعت ہے نا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں محمد یہ کام نہیں کر سکتا. میں تو صرف اس وحی الہی کی اتباع کروں گا جو اللہ نے بھیجا ہے. گھر جا کے پڑھ لے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9. تو میں نے کیا کہا؟ پہلے باری ہماری، اب باری کس کی ہے؟ نبیوں کے امام کی. بولو کس کی؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے. وما تکون فی شأن، کیا موتی ہے قرآن کا. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. قرآن کی ترتیب سے دیکھ. جب عوام کو سمجھایا تو وہاں کیا کہا؟ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الا في كتاب، بولو الا في كتاب مبین. یہ میری تیری باری ہے. باری آئی نبیوں کے امام کی تو قرآن کیا کہتا ہے پھر؟ الا ولا اکبر من ذلک الا فی کتاب مبین. تو دونوں باتوں سے بات سمجھ آئی کہ اللہ بات ایک ہی سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی شان الوہیت. کیا؟ ذرا غور تو کر. یہ ہے اللہ کی شان الوہیت. یہ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانے، یہ شان تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانے، وہی تیرا معبود ہے. اللہ کے لیے مانتا ہے تو وہ تیرا معبود ہے. یہی شان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانتا ہے تو وہی تیرا معبود ہے. اے امت محمد تجھے سمجھایا جا رہا ہے لا الہ وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. یہی معنی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جاننے والا وہ معبود
ایک ہی ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی جانتا الا هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، کیا کہہ دیا قرآن میں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ آخری باتیں کہتا ہوں، یہ کہنا کہ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 63، آیت نمبر 61، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنا کہ کوئی اور جانتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے۔ کوئی اور جانتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سن اللہ کہتا ہے یہ میرے معبود ہونے کی نفی ہے۔ فلاں جانتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا ہے۔ فلاں جانتا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا ہے۔ سن، اللہ کہتا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ کیا بول، فرشتے بھی جو یہ کہے فرشتے جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ شرک کا حصہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 32، علم کی بات چل رہی ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ذرا غور کیجئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیا معنی اس کا؟ سب کو جانتا کون ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ آگے سنیے فرشتوں کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ تھوڑا سا قرآن پڑھنے والے بھی سمجھتے ہیں کس سے ہو رہی ہیں۔ یہ خلافت کی باتیں اللہ نے کس سے کہی تھی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اللہ نے فرشتوں کو درس دیا، قال انی اعلم، اللہ نے کہا میں ہی جانتا ہوں، قال انی اعلم، میں ہی جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم فرشتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں تم فرشتے نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، پھر آدم کو اللہ نے تعلیم دی، ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کو سمجھایا، جب تک میں نہ سمجھاؤں، میں تعلیم بھی دے دوں پھر بھی تم سمجھ جب تک میں نہ دوں۔ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین، قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ تو ہر شریک سے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ فرشتوں کو ٹکر دینے کی، فرشتوں کو دھیرے پتر دینے کی، فرشتوں کو مصیبتوں سے بچانے کی، مشکلات میں کام آنے کی، یہ باتیں ہو رہی ہیں یا باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ علم کی ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علم کی بات ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم کی بات ہے۔ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم کی بات ہے۔ اس علم میں اللہ کہتا ہے، فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، لا علم لنا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ لا علم لنا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آگے انشاءاللہ، بات تو بہت لمبی ہے، قرآن تو سمندر ہے، تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ہم بات سمجھتے ہیں کس کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جانتا کون ہے؟